کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو انڈین گورنمنٹ کے اور خاص طور پہ بی جے پی کے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے، انڈین آرمی کے جو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو نئی لہر چلی ہے مقبوضہ کشمیر میں بیداری کی اور آزادی کی، اس کے بعد پلوامہ ڈرامہ بھی ہوا، لیکن ابھی تک صورتحال جو کہ تو ہے، اور باوجود ظلم و ستم کے، بربریت کے، معاملہ جو کشمیر کا ہے وہ دنیا بھر میں اجاگر ہو رہا ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا بھٹی صاحب کہ یہ کشمیر کا معاملہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں، یہ ایک بھارت کی پرانی رٹ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انٹیگریٹ پارٹ آف انڈیا، یعنی کہ اٹوٹ انگ ہے بھارت کا کشمیر، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تو ایک طرف رکھ دیں، لیکن اب جو انڈیا میں ایک خاص طور پہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بے چینی اور ہیجانی کیفیت ہے، وہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے، انڈیا کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، انٹیگریٹ پارٹ آف انڈیا نہیں ہے۔ اور یہ انڈین آئین جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان نے تو نہیں بنایا، نہ ہی برٹشرز نے بنایا، یہ انڈین پارلیمنٹ نہیں بنایا، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسے آرٹیکلز باقاعدہ طور پہ موجود ہیں، آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370، جو خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے جو باقی ریاستیں ہیں، باقی حصے ہیں، ان سے مختلف ظاہر کرتے ہیں، اور ان آرٹیکلز کو اب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، جد و جہد کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ بی جے پی، آر ایس ایس اور وہ جہاں وہ انتہا پسند جو ہندو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو پرو انڈین، پرو دہلی کشمیری رہنما تھے وہ بھی بھٹی صاحب میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 370 آرٹیکل اور 35A اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کشمیری جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ختم کر دیں گے اور اپنا راستہ خود متعین کریں گے۔ بھٹی صاحب آپ بتائیں، پھر میں آرٹیکل پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب گزارش ہے، انڈیا کیا دعویٰ کرتا ہے، ٹوٹ انگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ UN کی قراردادیں موجود ہے، کشمیر کی ہسٹری موجود ہے، کس طرح انڈیا وہاں آیا، کیا کیا، اور ان کی ایک طویل آزادی کی جدوجہد اب پوری دنیا میں روز روشن سے زیادہ عیاں ہو چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت بہت دیر تک کشمیر کو ان کی آزادی سے روک سکے گا۔ ان کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ مکاری، عیاری اور ریاکاری میں انڈیا، بھارت، اس سے زیادہ دنیا میں نہ کوئی ملک تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ کل پرسوں بھی کوئی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جنگ کا خطرہ نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں بھارت کے ساتھ ہر وقت ایک بڑی جنگ کا یا چھوٹی جنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ بھارت کیونکہ پاکستان کو امن کی طرف، کامیابی کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ انڈیا جتنی مرضی سازشیں کر لے، اگر کوئی ایک قبضہ گروپ جاتا اور آپ کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیتا اور 4 گنڈے بٹھا دیتا ہے اپنی 8 لاکھ فورس کی صورت میں، تو بھارت اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا ہوتا، آئین اس کو اجازت دیتا یا یوں دنیا میں حقائق یہ ہوتے تو ہر روز وہاں نوجوان، بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں، بوڑھے اور پیٹ میں رہنے والے، ابھی ماں کے پیٹ سے نہ نکلنے والے بچے شہید نہ ہوتے۔ تو یہ آزادی کسی بھی ملک کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوگ جو بد نصیب ہے نا، پاکستان کے بارے میں بھی بولتے ہیں، پاکستان کے کچھ اداروں کو بھی تنقید کرتے ہیں، انہیں آزادی جیسی نعمت کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے قربانی دی، ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہمیں آزاد ملک مل گیا۔ وہ لوگ کشمیر میں انہیں کہ چند سیکنڈ جا کے گزارے، وہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی غلامی کا شکار ہیں، وہ ابھی تک نہ اپنے ماضی قریب کے آقاؤں کو بھولے ہیں، نہ ماضی بعید کے آقاؤں کو بھولے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔